فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب آداب نماز کے پارٹ نمبر 12 کا آغاز صفحہ نمبر 197 سے کر رہے ہیں۔ مقالہ ثالثہ مقارنات نماز، اس میں چند باب ہیں۔ باب اول اذان و اقامت کے چند آداب کا بقیہ حصہ۔ فصل پنجم ہیڈنگ ہے ہیلات کے بعض آداب۔ جب سالک اللہ نے تکبیریں کہہ کے حق تعالیٰ کی صفت کبریائی کے ذریعے اس کی عظمت کا اعلان کر دیا اور الوہیت کی گواہی دے کر توصیف و تحمید بلکہ ہر تاثیر کو اس کی ذات میں منحصر قرار دے دیا اور خود کو قیام امر کے لیے نااہل قرار دے لیا اور رسالت و ولایت کی گواہی دے کر تمام اختیارات کو رسالت و ولایت کا رفیق و مصائب مان لیا اور خود مقام خلافت و ولایت سے تمسک اختیار کر لیا، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ الرفیق ثم الطریق۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 299، کتاب الحج ابواب آداب السفر، باب نمبر 30 حدیث نمبر 11، نقل از محاسن برقی صفحہ نمبر 357۔ بعض دوسری روایات میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ نہج البلاغہ فیض الاسلام صفحہ نمبر 936 اور الرفیق ثم السفر الاشتعاصات صفحہ نمبر 164، باب سوء جوار۔ تو اس کے بعد شرعی لہجے میں ملکی و ملکوتی قوتوں کو نماز کے لیے تیار کرنا چاہیے اور ان میں حی علی الصلاۃ کہہ کر حاضری کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس کی تکرار یا تو اس لیے ہے تاکہ مکمل طور سے آگاہی اور پوری طرح بیداری پیدا ہو یا ان دونوں میں سے ایک مملکت کی داخلی قوتوں کی آگاہی ہو بیداری کے لیے اور دوسری مملکت کی خارجی قوتوں کی آگاہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ بھی اس سفر میں انسان کے ساتھ سالک ہیں، جیسے کہ اشارہ کیا جا چکا ہے اور آئندہ بھی کیا جائے گا۔ اس مقام میں سالک کے لیے ادب یہ کہ اپنے قلب اور قوتوں کو سمجھائے اور باطن کو بتائے کہ محضر حق میں حاضری کا وقت قریب ہے، تا باطن قلب خود کو حاضری کے لیے تیار کر لے، آداب سوریہ و معنویہ کی پوری طرح محافظت کرے۔ اس کے بعد نماز کے راز اور اس کے نتیجے اور فائدے کا اجمالاً اعلان کرے یہ کہہ کر حی علی الصلاۃ حی علی خیر العمل، تاکہ فطرت بیدار ہو جائے، کیونکہ فلاح و نجات سب سے بڑی سعادت ہے اور ہر انسان کی فطرت سب سے بڑی سعادت کی عاشق ہوتی ہے، کیونکہ فطرت کمال طلب اور راحت طلب ہے اور سعادت کی حقیقت کمال مطلق اور راحت مطلق ہے۔ اور یہ بات نماز میں جو خیر الاعمال ہے قلبی و قالبی اور ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نماز صورت و ظاہر کے لحاظ سے ایک بڑا اور جامع ذکر ہے اور اسم اعظم کے ذریعے ثناء الہی جو تمام شیون الہی کا جامع ہے۔ اسی لیے اذان و اقامت کا آغاز بھی اللہ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اللہ پر ہوتا ہے، اور نماز کے تمام حالات و انتقالات میں اللہ اکبری کی تکرار ہوتی ہے۔ اور توحیدات ثلاثہ، توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال، جو اولیاء خدا کی خنکی چشم ہیں، نمازی سے حاصل ہوتی ہیں اور اس میں فنائے مطلق اور رجوع کامل کی صورت ملی ہوئی ہے، اور باطن و حقیقت کے اعتبار سے قرب حق کی معراج اور جمال جمیل مطلق تک رسائی اور ذات مقدس میں فنا کی حقیقت ہے۔ فطرت جس کی شیدہ اور کامل تمانیت اور مطلق راحت اور مکمل عقلی سعادت اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
ہاں یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اس طرح کمال مطلق جو ساحت الہی تک رسائی، وجود کے لامتناہی سمندر سے اتصال، جمال ازل کا مشاہدہ اور نور مطلق کے دریا میں مستغرق ہونا ہے، نمازی میں حاصل ہوتا ہے، اور راحت متعلق استراحت تام اور طمانینت کامل بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور سعادت کے دونوں رکن حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا نماز فلاح مطلق اور یہی خیر الاعمال ہے، اور سالک کو چاہیے کہ یہ لطف الہی تکرار اور تذکر کے ذریعے قلب کو سمجھائے اور فطرت کو بیدار کرے۔ دل میں وارد ہونے کے بعد فطرت کمال و سعادت طلبی کے رخ کو اہمیت دے گی اور اس کی محافظت و نگرانی کرے گی۔ اس کی تکرار میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے جو بیان کیا گیا۔ سالک جب اس مقام تک پہنچ گیا تو اب حاضری کا اعلان کرے کہ قد قامت الصلاۃ، اور اب چاہیے کہ خود کو عوالم وجود کے مالک الملک، سلطان السلاطین اور عظیم مطلق کے حضور میں سمجھے، اور اپنے دل کو اس حضور کے وہ خطرات سمجھائے جو سب کے سب قصور اور امکانی تقصیر سے پیدا ہوتے ہیں، اور قیام امر نہ کرنے پر کمال شرمندگی اور خجالت کے ساتھ اور امید و بیم کے قدموں سے وارد ہو اور کریم کی بارگاہ میں پہنچے، خود کو صاحب ذات و اسباب سفر نہ سمجھے، اور اپنے دل کو سلامتی سے خالی سمجھے، اور اپنے عمل کو نیکیوں میں شمار نہ کرے، اور معمولی سکے کی قیمت کے برابر بھی نہ خیال کرے۔ اگر یہ حال اس کے دل میں مستحکم ہو گیا تو امید ہے کہ عنایات الہی سے مستفید ہوگا۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وصل و تتمیم۔ اور اس مضمون کی بہت حدیثیں ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ ہر صف کی حد مشرق سے مغرب تک ہے۔ ثواب الاعمال میں ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں نماز پڑھتی ہیں، اور جو شخص بغیر اذان کے صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے پیچھے ملائکہ کی 1 صف نماز پڑھتی ہے۔ راوی نے پوچھا کہ ہر صف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کم سے کم مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کی برابر، اور زیادہ سے زیادہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کی برابر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر اذان کے بغیر اقامت کہتے تو ایک ملک اس کے دائنی طرف اور ایک ملک بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140، کتاب الصلاۃ ابواب الاذان والاقامہ باب نمبر 4 حدیث نمبر 4۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں۔ احادیث میں جو کچھ اختلاف ہے ممکن ہے وہ نماز گزاروں کی معرفت اور خلوص کے اختلاف پر مبنی ہو، جیسے کہ اس موضوع سے متعلق احادیث سے پتہ چلتا ہے، جیسے وہ روایت جو اس نماز کے متعلق وارد ہوئی ہے جو بیابان یا بے آب و گیا زمین میں اذان و اقامت کے ساتھ ادا کی جائے۔ کتاب کا حوالہ سابقہ حوالہ حدیث نمبر 9۔ وبالجملہ جب سالک خود کو ملائکہ اللہ سے آگے اور اپنے قلب کو ملکی اور ملکوتی قوتوں کے پیشوا کی حیثیت سے دیکھے اور اذان و اقامت کے ذریعے اپنی ملکی اور ملکوتی قوتوں کو مجتمع کر لے، اور ملائکۃ اللہ اس کے گرد جمع ہو جائیں، تو قلب کو جو ظاہری و باطنی قوتوں میں سب سے افضل ہے اور دوسری قوتوں کا سفارشی بھی ہے، امام قرار دے لینا چاہیے، اور چونکہ قلب مامومین کی قرات کا ذمہ دار ہے اور دوسروں کی ذمہ داری کا بار بھی اس کے اوپر ہے، تو چاہیے کہ اس کی مکمل محافظت اور اچھی نگرانی کرے، تاکہ وہ حاضری اور محضر کا احترام کرے اور مقام قدس میں ادب کے ساتھ قیام کرے، اور اس پاکیزہ اجتماع کو غنیمت جانے اور ملائکۃ اللہ کی توجہ اور تائید کو بڑی بات سمجھے، اور حقیقی ولی نعمت کے انعامات کو پہچانے، اور ان نعمتوں کے شکریہ کے ذریعے اپنے عز و قصور کو بارگاہ مقدس میں پیش کر رہے ہیں۔ انہ ولی النعیم صفحہ نمبر 204 باب دوم قیام، اس میں 2 فصلیں ہیں۔
فصل اول، قیام کا مجموعی رمز۔ جاننا چاہیے کہ اہل معرفت کے نزدیک قیام توحید افعال کی طرف اشارہ ہے، جس طرح رکوع توحید صفات کی طرف اور سجود توحید ذات کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع سجود کا بیان ان کے محل پر آئے گا۔ اس بات کی وضاحت کہ قیام توحید افعال کی طرف اشارہ ہے یہ ہے کہ خود قیام اپنی وضع کے اعتبار سے اور قرت لفظ کے اعتبار سے اسی مقام کی طرف اشارہ ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اہل معرفت کے نزدیک قیام توحید افعال کی طرف اشارہ ہے، جس طرح رکوع توحید صفات کی طرف اور سجود توحید ذات کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع سجود کا بیان ان کے محل پر آئے گا۔ اس بات کی وضاحت کہ قیام توحید افعال کی طرف اشارہ ہے یہ ہے کہ خود قیام اپنی وضع کے اعتبار سے اور قرت لفظ کے اعتبار سے اسی مقام کی طرف اشارہ ہیں۔ قیام وضع کے اعتبار سے اس کی طرف اشارہ ہے، یہ اس طرح کہ اس میں بندے کے حق کے ساتھ قیام اور مقام قیومیت حق کی طرف اشارہ ہے، جو فیض مقدس کی تجلی اور تجلی فعلی ہے اور تجلی میں فعالیت حق کا اظہار ہوتا ہے، اور تمام موجودات تجلی فعلی میں فانی اور کبریائی ظہوری کے تحت مستحلملک ہو جاتے ہیں۔ سالک کے لیے ادب عرفانی اس مقام پر یہ ہے کہ یہ الہی لطف قلب کو یاد دلائے اور جس قدر ممکن ہو تعینات کو ترک کر دے، اور فیض مقدس کی حقیقت قلب کو یاد دلائے، نیز قیومیت حق، اور یہ کہ خلق کے قوام دو وجود کی اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور یہ کہ خلق کے قیام و وجود کی علت حق تعالیٰ ہی ہے، باطن قلب تک پہنچائے۔ جب یہ حقیقت قلب سالک میں جاگزی ہو جائے گی تو اس کی قرت زبان حق سے واقع ہوگی، اور ذاکر و مذکور دونوں حق ہو جائیں گے، اور بعض اسرار قدر کا قلب عارف پر کشف ہو جائے گا۔ تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنا وصف بیان کیا ہے۔ سجدے میں دعائے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324 مصباح الشریعہ باب نمبر 5 اوالی اللائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389 حدیث نمبر 21، اور اعوذ بکا منک کا راز ایک حد تک اس پر منکشف ہو جائے گا۔ بعض اسرار نماز کو قلب عارف دریافت کر لے گا، یا جیسا کہ محل سجود پر نظر کرنے سے جو مٹی اور اصلی خلقت انسان گردن نیچی رکھنے اور سر جھکانے والے میں جو مٹی کا لازمہ ہے، ممکن کی ذلت و فقر اور عزت سلطنت کبریائی کے تحت فانی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات کہ قرت میں لفظی طور سے توحید فعلی کی طرف اشارہ ہے، سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 204 فصل 2 ہیڈنگ ہے آداب نماز۔ قیام کا ادب یہ کہ سالک خود کو محضر حق میں حاضر سمجھے اور عالم کو محضر ربوبیت جانے، اور خود کو حاضرین مجلس اور بارگاہ خدا میں مقیم سمجھے، حاضر و محضر کی عظمت قلب تک پہنچائے اور حق سے مناجات کی اہمیت اور اس مقام کے خطرات قلب کو سمجھائے، اور نماز میں وارد ہونے سے پہلے ہی تفکر و تدبر سے قلب کو حاضر کرے اور اس سے مقصد کی اہمیت سے آگاہ کرے۔ خشوع و خضوع، طمانینت و خشیت، خوف و رجا اور ذلت و مسکینت آخر نماز تک دل کے لیے لازم قرار دے، اور قلب سے شرط کرے کہ ان باتوں کی محافظت اور نگرانی کرتا رہے۔ بزرگان دین اور جادیان طریق کے احوال میں تفکر و تدبر کرے کہ ان پر نماز میں کیسی حالت طاری ہو جاتی تھی اور مالک الملک سے وہ کیسا معاملہ رکھتے تھے۔
ائمہ ہدا علیہ السلام کے حالات کو نمونہ عمل بنائے اور اس کی سیرت پر عمل کرے، اور ائمہ معصومین ہو بزرگان دین کی تاریخ سے صرف تاریخ و روز ولادت و وفات اور عمر شریف وغیرہ معلوم کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے، جس سے کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، بلکہ سیر ایمانی سلوک عرفانی میں ان کی بہترین سیر اور بے مثال سلوک پر نظر ہونا چاہیے کہ ان بزرگوں کے معاملات بندگی معبود میں کیا تھے، سیر اللہ میں ان کی رفتار کیسی تھی، اور ان کے مقامات عرفانی کے درجہ بلند تھے جو ان کی زبان سے نکلے کلمات معجزے آیات سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم اہل غفلت جو مادیات کے نشے میں چور اور بے مایہ ہونے کے ساتھ ہی فریب کھائے ہوئے تمام ہی امور میں شیطان ملعون کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور کسی وقت بھی خواب گراں اور نسیان بے پایہ سے باہر نہیں آتے۔ ائمہ ہدا علیہ السلام کے معارف و مقامات سے ہم اس قدر کم اور معمولی فائدہ اٹھاتے کہ جو حساب میں درست نہیں بیٹھتا۔ ان کی تاریخ حیات سے ہم نے صرف قشر اور ظاہری صورت کو لے لیا اور بعثت انبیاء علیہ السلام کی غرض و غایت سے کلی طور پر صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ ہم استسین ضروم جیسی کہاوتوں کے مصداق بن گئے ہیں۔ متورم کو موٹا سمجھ لیا ایک کہاوت ہے جو ظاہر سے دھوکہ کھانے اور غیر واقعی بات کو واقعی سمجھ بیٹھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ ہم اب اس مقام پر بعض روایتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، شاید برادران ایمانی میں سے کسی کے لیے تذکر و یاد آوری کا سبب ہوں۔ والحمدللہ والشکر۔ حضرت علی بن حسین علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو سر نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ پسینہ آپ کے چہرے سے ٹپکتا تھا۔ کتاب کا حوالہ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300، کتاب الصلاۃ، باب الخشوع فی الصلاۃ کراہیہ العبث، حدیث نمبر 5۔ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ علی بن حسین علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو گویا درخت کی شاخ کی طرح ہوتے تھے، جسے جتنی ہوا حرکت دے دے اس کے سوا حرکت نہیں کرتے تھے۔ حوالہ سابق، حدیث نمبر 4۔ ابان بن تغلب کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے علی بن حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم علی بن حسین اسے پہچانتے تھے جس کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ علی الشرائع صفحہ نمبر 88، نقل از وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 685، کتاب الصلاۃ، ابواب افعال الصلاۃ، باب نمبر 2، حدیث نمبر 4۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے، نماز کامل نہیں ہوتی مگر اسی کے لیے جو ہر رخ سے پاک و پاکیزہ ہو اور پوری طمانینت رکھتا ہو اور اس کا پورا حق ادا کرے اور وسوسہ اور انحراف سے دور ہو، خدا کو پہچانتا ہو اور اس کے لیے خشوع اختیار کرے اور ثابت قدم رہے، اس حال میں کہ امید اور نا امیدی اور صبر و بے تابی کے درمیان کھڑا ہو، گویا اس سے وعدے کیے گئے ہیں اور اس سے سزا کی وارننگ مل چکی ہے، اپنی خودداری کو چھوڑ کر اپنا مقصد برابر نظر میں رکھے ہے اور جان راہ خدا میں دے چکا ہے اور اسی کا راستہ منتخب کر چکا ہے۔ خاک پا ناک رگڑنے سجدے میں ذرا بھی کراہیت دل میں نہیں پیدا ہونے دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے علاقہ توڑ کر صرف اسی کی طرف لو لگائے ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اسی سے طالب بخشش ہے۔ اگر ایسی نماز ادا کرے گا تو وہی نماز ہوگی جس کا حکم دیا گیا اور اسی کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جو فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ کتاب کا حوالہ فلاح السائل صفحہ نمبر 23، الفصل الثانی فی صفحہ الصلاۃ۔ حدیث میں ہے لیکن نماز کے حقوق جن کی رعایت رکھنا چاہیے یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ نماز بارگاہ خدا میں حاضری ہے، اور سمجھ لو کہ نماز میں خدا کے سامنے پیشی پر کھڑے ہو۔ جب تم یہ جان لو گے تو تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ اس طرح نماز کے لیے کھڑے ہو سکو جیسے ایک بندہ ذلیل
کھڑا ہوتا ہے۔ طلب، رغبت اور عذاب خدا سے خوف کے عالم میں رحمت خدا کی امید میں پریشان حال فریاد کناں و گریاں جو سکون و وقار اعضاء و جوارے میں خشوع و تواضع اور قلب کی اچھی مناجات سے اور اپنے نفس کی نجات کی طلب میں جس کی خطاؤں نے اسے گرفتار کر رکھا ہے، گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے، اس عظیم ذات کے مقام کو عظیم سمجھے جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی صاحب قوت نہیں۔ کتاب کا حوالہ مستدرک الوسائل، کتاب الصلاۃ، ابواب افعال الصلاۃ، باب نمبر 2، حدیث نمبر 3۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 74، صفحہ نمبر 74، کتاب الروزہ، مواضع النبی، باب نمبر 4، حدیث نمبر 3، مکارم اخلاق، صفحہ نمبر 459۔ فقہ الرضا سے نقل ہوا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سستی کی حالت، نیند سے بوجھل ہو کر جلد بازی اور لہو لعاب کے ساتھ نہ کھڑے ہوا کرو، بلکہ اطمینان و وقار کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ لازم ہے کہ نماز میں خاشع و خاضع رہو اور خدا کے سامنے خاکساری اختیار کرو اور خوف و خشیت اپنے اوپر طاری رکھو، اس حال میں کہ امید و بیم کے عالم میں تم کھڑے ہو اور برابر نگراں اور چوکنا رہو۔ پس بھاگے ہوئے خطاوار غلام کی طرح جو واپس آیا ہے اور اپنے آقا کے دربار میں کھڑا ہے، درگاہ خدا میں کھڑا ہو، اپنے پیروں کو قریب کر لو، قامت کو سیدھا رکھو اور دائیں بائیں نظر نہ ڈالو اور یوں سمجھ لو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہ بھی دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ کتاب کا حوالہ مستدرک الوسائل، کتاب الصلاۃ، ابواب افعال الصلاۃ، باب نمبر 1، حدیث نمبر 7، نقل از فقہ الرضا، صفحہ نمبر 101، باب الصلاۃ المفروضہ۔ ان موضوعات پر احادیث شریفہ بہت ہیں، اس مختصر رسالے میں ان سب کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے۔ ان چند حدیثوں میں غور و فکر بھی اہل تفکر و تذکر کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آداب سوریہ کے متعلق بھی، آداب قلبیہ و معنویہ کے بارے میں بھی اور محضر الہی میں قیام کی کیفیت کے تعلق سے بھی ذرا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات، آپ کی درگاہ حق میں مناجات اور آپ کی ان دعاؤں کے بارے میں غور تو کیجیے جن سے عبادت و بندگی کی تعلیم ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان حضرات کی مناجات بندوں کو تعلیم دینے کی غرض سے ہوتی تھی، کیونکہ یہ ایک بے مغز اور باطل کلام ہے جو مقام ربوبیت اور معرفت اہل بیت علیہ السلام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے صادر ہوا ہے۔ ان حضرات کا خوف خدا اور خشیت الہی ہر شخص سے بڑھ چڑھ کر ہے اور ان کے دلوں میں عظمت و جلال حق نے ہر ایک سے زیادہ تجلی کی تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بندگان خدا کو چاہیے کہ ان حضرات سے بندگی اور سلوک اللہ کے طور طریقے سیکھیں۔ جب ان کی مناجاتیں اور دعائیں پڑھیں تو وہ صرف زبان کی ادائیگی تک نہ رہ جائیں، بلکہ تفکر کریں کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا اور ذات مقدس کے سامنے وہ کس طرح عجز و نیاز اور تذلیل و تضریع کا اظہار فرماتے تھے۔ والامر الحبیب کے جناب علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات ان عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کے وجود مقدس سے بندوں پر احسان کیا اور ان بزرگوار کو عالم قرب اور محضر قدس سے زمین پر اتارا تاکہ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے عبودیت کے طریقے سمجھائے۔ اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سورہ تکاثر، آیت نمبر 8۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس نعمت کی قدر کیوں نہ پہچانی اور اس عظیم ہستی سے کیوں نہ فیض حاصل کیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ندامت سے سر جھکانے اور پشیمانی و تعصب کی آگ میں جل مرے، اور اس وقت پشیمانی و تعصب سے کچھ نہیں ملنے والا۔ ایک معوذہ حسنہ، اے عزیز، جب کہ موقع ہے، عمر عزیز کا سرمایہ حاصل ہے، سلوک اللہ کا راستہ کھلا ہے، رحمت کے درباز ہیں، اعضاء و جوارے میں قوت موجود اور قوتوں میں سلامتی برقرار ہے، عالم ملک کا کشت زار قائم ہے۔ ہمت سے کام لو اور ان الہی نعمتوں کی قدر پہچانو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ، روحانی کمالات اور ازلی و ابدی سعادتیں حاصل کرو، اور ان معارف سے جنہیں قرآن شریف نے آسمان سے نازل ہو کر
اور اہل بیت علیہ السلام نے محضر قدس سے آ کر مادی اور اندھیری زمین کے فرش پر پھیلایا ہے اور عالم کو انوار الہی کی تابانیوں سے روشن و منور کر دیا ہے۔ تم بھی استفادہ کرو اور اپنی تاریک مادی زمین کو نور الہی سے روشن کرو، آنکھوں، کانوں، زبان اور تمام ظاہری و باطنی قوتوں کو نور حق سے منور کرو اور اس تاریک زمین کو نورانی بلکہ عقلانی زمین میں تبدیل کر دو، جس دن زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ اگر اس روز تمہاری زمین بدلی ہوئی نہ ہوئی اور نور رب سے نورانی نہ ہو گئی تو تاریکی تاریکی، سختی سختی، وحشتی وحشت، فشاری فشار، ذلتی ذلت اور عذابی عذاب تمہارے حصے میں آئے گا۔ ہماری ظاہری و باطنی قوتیں شیطانی تاریکیوں میں گھری رہیں اور ہم اسی حال میں پھنسے رہیں تو خطرہ ہے کہ دھیرے دھیرے نور فطرت سے معمور زمین فطرت ایک کہیں اندھیری نور فطرت سے خالی اور تمام الہی فطرت سے محجوب سجینی زمین میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ ایسی بدبختی ہوگی جس کے بعد کسی سعادت کا وجود نہیں، ایسی تاریکی ہے جس کے پیچھے کوئی روشنی نہیں، ایسی وحشت ہے جس کے بعد اطمینان کی کوئی صورت نہیں، اور ایسا عذاب ہے جس کے بعد راحت و آرام کا کوئی امکان نہیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطانی فریب کاریوں اور برائیوں کی راہ پر لگانے والے نفس امارہ کی دسیسہ کاریوں سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت، شریعتوں کی تعین، احکام کی تاسیس، آسمانی کتابوں کے نزول، بالخصوص قرآن مجید کے آنے کا، جس کے حامل اور جس کی روشنی کو پھیلانے والے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اہم مقصد توحید اور معرفت الہی کی نشر و اشاعت اور کفر و شرک کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکنا ہے، اور توحید و تجرید کا رمز تمام قلبی و قالبی عبادات میں جاری و ساری ہے۔ بلکہ شیخ عارف کامل شاہ آبادی اور روح الفدا فرماتے تھے، عبادات باطن قلب سے ملک بدن میں توحید کے اجرا کا نام ہے۔ وہ بالجملہ عبادات کا مقصد معارف کا حصول اور قلب میں توحید اور دوسرے معارف کا استحکام ہے، اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک سالک عبادات کے قلبی حقوق ادا نہ کر دے اور صورت اور قالب سے حقیقت اور مغز تک عبور نہ کر جائے، دنیا اور قشر میں رکا نہ رہ جائے، کیونکہ ان چیزوں پر رکا رہنا ساری راہ سلوک کا کانٹا ہے۔ اور جو لوگ صرف صورت عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو باطنی آداب سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس صورت اور قشر کے علاوہ شریعت کے نہ کوئی اور معنی ہے، نہ حقیقت، طریقے الہی کے شیاطین اور راہ انسانیت کے کانٹے ہیں، اور ان کے شر سے خدا کی پناہ مانگنا چاہیے، جو فطرت الہی کے اس نور کو انسان میں بجھا دینا چاہتے ہیں، جو معرفت، توحید، ولایت اور تمام دوسرے معارف کا نور ہے، اور لوگوں کی آنکھوں پر اندھی تقلید، جہالت، عادات اور رسوموں کے پردے ڈال دینا چاہتے ہیں، بندگان خدا کو درگاہ خدا میں ٹھہرنے اور اس کے جمال جمیل تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور معارف کا راستہ بند کرتے ہیں۔ بندگان خدا کے صاف و سادہ اور بے علائش دلوں کو، جن کے خمیر میں حق تعالیٰ نے اپنے دست جلال و جمال سے معرفت کی تخم ریزی کی، اور انبیاء کرام اور کتب آسمانی ان کی ترتیب اور نشو و نما کے لیے بھیجی ہیں، دنیا اور اس کے رنگ و روغن اور مادی و جسمانی سمتوں اور ان کے عوارض کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور روحانیات اور عقلی سعادتوں سے منحرف کر دیتے ہیں، اور عوالم غیب اور ان جنتوں کو جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے حیوانی معقولات و مشروبات اور بہیمانہ جنسیات میں منحصر قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا گمان ہے کہ اللہ نے یہ تمام بساط رحمت اس لیے بچھایا ہے، اتنی عظمتوں کے ساتھ کتابیں اس لیے نازل کی ہیں، فرشتوں کو اس لیے بھیجا ہے، اور انبیاء اعظام کو اس لیے مامور و معبوس فرمایا تاکہ وہ شکم اور شرمگاہ کی آسائش کا انتظام کریں، اور ان کے معارف کا آخری مقصود یہ ہے کہ دنیا میں شکم و شرمگاہ کی حفاظت کرو تاکہ آخرت میں ان کی خواہشات پوری ہوں۔ جس قدر اہمیت ان لوگوں کی نظر میں 500 سالہ مجاہمت کو حاصل ہے، اتنی حیثیت توحید و نبوت کو حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگ تمام معارف کو شکم و شرمگاہ کی تعمیر کا مقدمہ سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی حکیم الہی اور حاکم
حکیم الہی اور عارف ربانی بندگان خدا کے سامنے رحمت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہے اور ایک ورق حکمت الہی کا پڑھنا چاہے تو اس کی بدگوئی و دشنام ترازی تکفیر اور اس کی طرف کوئی بری سے بری نسبت دینے سے باز نہیں آتے۔ یہ دنیا اس قدر فرق ہو گئے ہیں اور شکم و شرمگاہ کی خواہشات کو کچھ بھی ان کے بارے میں نہ جاننے کے باوجود اس درجہ اہمیت دیتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ حیوانی خواہشات کے علاوہ کوئی اور سعادت دار وجود میں باقی نہ رہے۔ حالانکہ اگر سعادت عقلیہ بھی دنیا میں رہے تو شکم و شرمگاہ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگ جنہوں نے حیوانیت کی حد سے آگے قدم نہیں رکھا، جسمانی بہشت اور ادارے شکم و شرمگاہ کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ فضل خدا سے امید ہے کہ اس تک بھی پہنچیں گے، لیکن یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ سعادت اسی میں منحصر اور بہشت حق تعالیٰ اسی حیوانی بہشت میں محصور ہے، بلکہ حق تعالیٰ کے پاس بہت عالم ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آ سکا۔ لیکن ارباب محبت الہی اور اہل معرفت خدا نہ ان جنتوں میں سے کسی ایک جنت کی طرف رخ کرتے ہیں اور نہ عالم غیب و شہود کی طرف کسی قسم کی توجہ۔ ان کی جنت صرف لقائے الہی ہے۔ اگر آیات قرآن اور احادیث اہل بیت علیہم السلام عصمت و طہارت کو اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں تو ان اوراق کی وضع کے خلاف ہوگا، کیونکہ اس رسالے میں اعجاز و اختصار کو پیش نظر رکھنا مقصود ہے اور جو کچھ بیان کر دیا گیا وہ قلم کے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے قلم بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارا بہترین مقصد بندگان خدا کو ان کی غرض خلقت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بعض معرفت خدا جو تمام سعادتوں سے بالاتر اور دوسری کوئی بھی چیز اسی کا مقدمہ ہے اور بس۔ ہماری ان لوگوں سے مراد جو رائے سلوک کے کانٹے ہیں اکابر علماء اسلام اور مذہب جعفری کے فقہائے کرام نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے اہل جہل ہیں جنہوں نے تقصیر و عناد کی وجہ سے نہیں بلکہ قصور و جہل کی وجہ سے علم کا شعار اختیار کر لیا اور بندگان خدا کے لیے راہزن بنے ہوئے ہیں۔ خدائے تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ قلم سرکش، نیت فاسد اور مقصود باطل ہو جائے۔ والحمدللہ اولاً و آخر و ظاہر و باطنہ۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 13 کا آغاز باب صوم، عنوان نیت کا رمز اور اس کے آداب۔ اس میں 5 فصلیں ہیں۔ صفحہ نمبر 215 سے کریں گے۔ فصل اول، عبادت میں نیت کی حقیقت۔